بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو خاص توحید کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ جن میں سے کچھ علماء بھی شامل ہیں بدقسمتی سے کہ وہ لوگ قرآن و حدیث سے کچھ حوالہ جات کو بیس بنا کے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جن میں سے 5 حوالات وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں اور 5 احادیث کریمہ سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک حوالہ کور کروں گا جو کہ وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کو آدھا پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تک پڑھتے ہیں کہ جی اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اور اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اگر قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز اور مدد سے صبر طلب کر سکتے ہیں تو ہم کسی اللہ کے ولی سے مدد کے کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ حالانکہ وہ لوگ اس آیت کو پورا کوٹ نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں پڑھتے۔ پوری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز اور صبر سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ اس آیت کا واضح مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد طلب کرو گے، لیکن اس کے لیے جو وسیلہ یا ذریعہ بناؤ گے وہ نماز ہے اور صبر ہے۔ اور اس چیز کو سپورٹیو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مشکل وقت میں جو وظیفہ پڑھتے تھے، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ 4563 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی مشکل آتی تو آپ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جامعہ ترمذی میں اسی طریقے کی حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی میں اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 3524 کہ آپ علیہ السلام پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اب قرآن و حدیث ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی کہ نماز سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یہ ایسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نماز اور صبر سے ہی مدد مانگو، اور اس کا حوالہ دے کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نماز اور صبر سے اگر مدد مانگی جا سکتی ہے تو وقت کے ولی سے یا کسی عالم سے ہم مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کسی بھی زندہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ اسباب کے تحت ہے۔ جیسے اگر مجھے بھوک لگی ہے تو میں اپنی امی سے کہوں گا کہ مجھے کھانا دیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہوں مجھے پانی پلا دیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی دوست بیٹھا ہے کراچی میں، اس کو فون کر کے کہوں کہ مجھے پانی پلا دو آپ آ کے، تو وہ وہیں آ کے مجھے پانی نہیں پلا سکتا۔ یا جو آدمی مر چکا ہے ہم اس کو کہیں کہ ہمیں آ کے پانی پلا دے یا ہمارا کوئی کام کر دے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔